شریعت مقرر کیا ایک اندازے اور حکمت کے مطابق، جس نے شریعت مطہرہ اور محکم شریعت کے ساتھ اپنے انبیاء کرام کو ہر زمانے میں مبعوث کیا، اس ذات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، کوئی چیز اس کائنات میں بڑی نہیں ہے مگر اس سے بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے، کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں ہے مگر چاہے وہ جتنے بھی طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس سے بڑی طاقت والی ذات ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسی طرح سے گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس نے اللہ کے پیغام کو دنیا کو پہنچایا، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور لوگوں کو ہر طرح کے مشاکل اور پریشانیوں سے چوکنا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں اور اللہ کی جنت کی خوشخبری دی۔ درود و سلام ہو آپ پر اور آپ کے تمام متبعین پر۔ اس کے بعد دوستو اللہ ہی تعالیٰ سے ڈرو اور سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ کی اس جنت کی طرف بڑھو جس کی لمبائی اور چوڑائی اس کائنات سے بھی بڑی ہے۔ دوستو مسلم شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وجبت لہ الجنہ، کہ اے ابو سعید جو اللہ رب العالمین سے رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہو گیا، جو اسلام سے دین کے اعتبار سے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہو گیا، جنت اس کے لیے واجب ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اعدھا علی ففعل، اے اللہ کے رسول مجھے دوبارہ سنائیے، چونکہ ابو سعید کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت آسان بات ہے، اور کیونکہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اس بات پر پا رہے تھے کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں، میں نبی سے راضی ہوں، اور مجھے سوائے اس کے اور کیا چاہیے اسلام کے۔ دوستو مسلمانوں، سب سے اشرف اور سب سے بہترین بات جو انسان سیکھ سکتا ہے اور دوسروں کو سکھلا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور یہ پختہ یقین رکھے اس حیثیت سے کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا پروردگار ہے اور وہی ہر شے کا مالک ہے اور وہی تنہا عبادت کے مستحق ہے، اور اسی کے لیے ہر طرح کی محبت اور عظمت ہے، اور وہی ذات ہر طرح کی صفات کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے عیب سے منزہ اور ہر نقص سے پاک ہے، اور اللہ رب العالمین سے ہر حال میں راضی رہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے راضی رہنے کا مطلب یہ ہے جس کا تعلق دل کے عمل سے ہے، یعنی اس کا دل پورے طور پر اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائے، اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے، اور یقیناً اللہ رب العالمین سے راضی رہنا یہی اسلام کی بنیادی بات ہے اور یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تیرے رب کی قسم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول آپ کو اپنا حکم نہ جان لیں، فیما شجر بینہم، ہر اس مسئلے میں جس میں وہ اختلاف میں پڑتے ہیں یا جو ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور اسی پر بس نہیں کیا حکم صرف بنا لے نہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور جو فیصلہ آپ کا ہو اللہ کے رسول اس میں ذرہ برابر اپنے نفس میں کوئی حرج محسوس نہ کریں، کامل انقیاد اور اطمینان ہو دل کے اندر، مما قضیتا، جو کچھ بھی آپ نے فیصلہ کیا وہ یسلموا تسلیما، اور پورے طور پر اپنے آپ کو سر نیاز خم کر دیں، سرنڈر کر دیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہا
کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو اپنا حکم نہ بنا لیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پورے انشراح صدر کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ اور پورے ظاہری اور باطنی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اپنے نفس کو نہ بنا لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ایمان کی مٹھاس اور مزہ وہ شخص چکھ لیا جو اللہ سے رب کی حیثیت سے، اسلام سے دین کی حیثیت سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کی حیثیت سے راضی ہو گیا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے راضی ہونے کا کے اندر یہ بات شامل ہے کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک سے محبت کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے امید لگائی جائے اور اسی کو تنہا عبادت میں ایک اکیلا جانا جائے، پورے اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کی جائے اور یہ جانا جائے کہ وہی اپنے تمام بندوں کے تدبیر کا مالک ہے۔ اسی پاک ذات پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو رضا سے بھر دے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اسلام سے اور نبی سے راضی رہیں۔ مسلمانوں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ رب ہونے کی حیثیت سے راضی ہونے کا کہ منافی ہے یہ بات کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین نے جو چیزیں، جو احکام نازل کیا ہے اس پر اعتراض کرے یا اس سے مکروہ جانے، ناپسند جانے، چاہے جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر ہو۔ شریعت اسلامیہ کے دین کے جو احکام ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کیے اپنے بندوں کے لیے، اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی طرح کی خلل محسوس کرتا اپنے نفس کے اندر تو جان لیجئے یہی ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے اور یہی اصل اعتراض ہے، اور گویا کہ وہ اپنے نفس کی اتباع کے پیچھے لگ چکا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اپنے خواہشات کے پیچھے نہ لگو ورنہ تم اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین کی شریعت اور اس کی محبت سے اپنے آپ کو ملتزم رکھنا یقیناً یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی طرح کا انحراف اللہ کے احکام سے، یہ اہل سنت اور جماعت کے منہج سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اہل سنت اور جماعت کے عقیدے اور سلوک اور اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو خاص کرنے میں، صحیح طور پر دین کو، سچے طور پر دین کو اپنانے کے منافی ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ یقیناً جو فتنے کا دور ہے اس میں لوگ فقہی مسائل میں بالخصوص جو جن مسائل کے اندر اختلاف ہے ان کے پیچھے پڑنے لگے ہیں اور ان آراء اور ان قیاس کے پیچھے لگتے ہیں جو شاذ کہلاتے ہیں، جس کی اصل شریعت کے اندر نہیں پائی جاتی، ان کے پیچھے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت کے عین احکام کی دھجیاں اڑائی گئی، محرمات اور حرمات کی پامالیاں کی گئی، اور قومیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار کر رہی ہے۔ ہمارے بعض بھائی ایسے بھی ہیں کہ جب ان کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، احادیث پیش کیے جاتے ہیں تو شریعت اسلامی کے ان احکام کے سلسلے میں وہ علتیں اور تعویلات لے کر کے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ میرے دوستو، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے احکام کو اپنے سر اور آنکھوں پہ رکھنا اور پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے انقیاد کرنا، جھکا دینا اور پیروی میں لگا دینا، یہ عین عبادت ہے۔ جی، آپ گویا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہیں۔ ہم اگر اللہ رب العالمین کے اس احکام کو عبادت جان کر کے اپناتے ہیں کہ اللہ کی وحی ہمارے ہر اختلافی مسائل میں فیصل ہوگا، نہ کہ ہمارا اختلاف اللہ کے وحی کے اوپر فیصلہ کرے گا، تو ہی جا کر کے ہم سچے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس چیز کے بارے میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بھی مسئلے میں تمہارا اختلاف چھڑ جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی دیکھو قرآن و سنت میں اس کا کیا حکم ہے۔
اے اللہ کے بندو، جو لوگ شاذ اقوال شاذ اور اختلاف کے پیچھے، اختلافی مسائل کے پیچھے پڑتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے لیے شہوت سے اور خواہشات سے بھرے ہوئے دین کو پیدا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی جو مراد ہے، جو مراد تھی، اس سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اور جو لوگ علماء کے نماز کے مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ فرض ہونے کی سلسلے میں علماء کے اقوال کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ اللہ کی عبادت خانے مسجد کو ویران کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ جو لوگ عورتوں کے تنہا سفر کرنے کے سلسلے میں علماء کے اقوال کے پیچھے اور اقوال شاذہ کے پیچھے چل رہے ہیں، گویا کہ وہ عورتوں کو فتنے کے حوالے کر رہا ہے، اور جو تقویت اور قوامیت مردوں کو اللہ نے دی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کے اس مسئلے کے سلسلے میں کہ عورتیں پردے کا پورا لحاظ کریں، اپنے اوڑھنی اور دوپٹوں کو اپنے سینوں پر رکھا کریں اور اپنی زینت کو سوائے شوہر کے لیے ظاہر نہ کریں۔ اگر ان سارے مسائل میں فقہ کے ان بعض اقوال کے پیچھے چلتے ہیں جو شاذ کہلاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنے ایمان کو بھی اور خواتین اسلام کو بھی فتنے کے اندر دھکیل رہے ہیں۔ لوگوں، اسی طریقے سے علماء کے ان اقوال کے اندر جو گانے کے سلسلے میں ہیں، ان بعض اقوال اور شاذ کے پیچھے پڑتے ہیں، تو گویا کہ وہ ہر طرح کے ڈھول تاشے اور گانوں کو مباح قرار دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ پورا کا پورا اسلام اور دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں اپنے اسلام کے صحیح شکل کو مشق کیے جا رہے ہیں، اس چہرے کو ہم اسلام کے صحیح اور پاک شکل کو بگاڑ رہے ہیں۔ دوستو، امام ابن حزم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص علماء اور امت کے اجماع والی چیزوں کو صرف پکڑتا ہے، اس کے بعد کہ نصوص صریحہ آ جائے، تو گویا کہ جان لیجئے وہ شخص فاسق ہے، پورے اجماع کے ساتھ وہ فاسق ہے۔ اے مومنو، اپنے رب کو بلند جانو اور اپنے دین ہی کے ساتھ جو دین ملا ہے اسی میں عزت محسوس کرو، اور قرآن کریم کے ساتھ معزت حاصل کرو۔ بلکہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، یہ مناسب ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں کے درمیان پھیلائیں وہ ایمان کی صدا ہونی چاہیے، ایمان اور ایمان کی پکار لگائیں کہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر۔ اور جن باتوں کی نصیحت ہمیں خود اپنے نفس کو اور لوگوں کو کرنی چاہیے وہ قرآن کریم ہے، اور لوگوں کو اگر کوئی چیز آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو عفت و پاک دامنی اور حشمت کی باتیں لوگوں کو بتلائیں، اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی، شیطان کے پیروی کرنے سے دور رہنے کی باتیں لوگوں کے اندر پھیلائیں، اور ہم اپنے علماء کرام جو افاضل ہیں، جو صحیح عقیدہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کی اتباع کریں۔ اے اللہ کے بندو، ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کو اس نظریے سے نہ دیکھیں کہ بڑے تکلیف کی چیز ہے، بڑی بوجھل چیز ہے۔ میرے دوستو، کیا اللہ نے نہیں فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ؟ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک یقیناً نماز ان لوگوں پر بھاری اور بوجھل ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں، مگر جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن انعامات اور جزا پانے کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے نماز بڑی ہلکی شے ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، کوئی بھی بات جو شریعت کی ہے حقیقت میں اس کے اندر ہمارے لیے قوت ہے، ہمارے لیے اس کے اندر نصر اور مدد ہے، اسی میں ہمارے لیے عزت اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کے خلاف دعویٰ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس کے پیروی کے پیچھے چل چکا ہے۔ اسی طریقے سے جو خواتین اسلام، جو مائیں اور بہنیں وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، کہ اپنے گھروں میں ٹھہلی رہو، اپنے زینت کا اظہار اور اپنے آپ کو زمانہ جاہلیت کی طرح جو عورتیں باہر نکالا کرتی تھی، بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھی، اس طرح کا کام نہ کرنے کے سلسلے میں قرآن کے اس حکم کو مانتی ہے، اس مشقت کو برداشت کرتی ہے، اس امید میں کہ یقیناً اس مشقت کے بعد جو اجر، جو ثواب،
جو انعام اس کے لیے مرتب ہونا ہے قیامت کے دن وہ لا انتہا ہے، وہ بے انتہا بے پناہ ہے، تو یقیناً وہی کامیاب عورتیں ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ اگر اللہ رب العالمین کے فرض کو اس نے ادا کیا، اللہ کی اطاعت کی، تو یقیناً اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم سے نوازے گا۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے دین سے راضی ہونا، رسول پاک سے کے ساتھ اور اس کی لائی ہوئی اور بتائی ہوئی قوانین اور تعلیمات سے راضی ہونا، یقیناً یہ دین اور ایمان کا اتمام ہے۔ اللہ رب العالمین کی معرفت، حقیقی معرفت، یقیناً اس کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے، اور یہی ہمارے دل کو نور بخشتا ہے، یہی ہمارے قلب کو سرور بخشتا ہے۔ جس نے بھی اپنے قلب کو، اپنے دل کو پورے طور پر اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور جس نے بھی اللہ کے سوا اور کسی کو اپنا معبود نہیں جانا ہے، وہی کامیاب ہے۔ فرمایا اللہ نے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس سے بہتر دین کو اپنانے کے حیثیت سے کون ہو سکتا ہے جس نے پورے طور پر اپنے رخ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے وجدان کو، اپنے پورے جان کو اللہ کے حوالے کر دیا، اپنا ایمان عقیدہ اللہ کی طرف متوجہ کر رکھا، اللہ پر ایمان لایا، اور وہ ہر معاملے میں محسن ہے۔ مومنوں، جب بندہ کسی گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ کر لے، یقیناً ان کے لیے ہر طرح کے فتوحات آنی ہیں، اور جو بھی اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کے دل کو اپنے طرف مائل کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبد بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وانا معه اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہو تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر میرا بندہ کسی رؤوس الاشہاد میں، اجتماع میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع کے اندر، بھرے محفل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب آتا ہوں۔ اور یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی اپنے نیک بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔